ہے جو آج تک اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنے اعزاز کے ساتھ، اسی عظمت اور عروج کے ساتھ باقی ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا، کوئی معجزہ لے کے آیا، اس نبی کا معجزہ اس کی نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کے آئے، ان کا معجزہ ان کی نبوت کے ساتھ ختم۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، ان کا معجزہ ان کی نبوت کے ساتھ ختم۔ تو جتنے پیغمبر آئے، اللہ نے جن کو جو معجزہ عطا فرمایا، ان کا معجزہ کیونکہ ان کی نبوت کو ختم ہونا تھا، ان کی نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ختم نبوت کا تاج دے کر دنیا میں بھیجا، کیونکہ اللہ کے نبی کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ اللہ ایک ایسا معجزہ آپ کو عطا فرماتے جو قیامت تک باقی رہتا۔ تو وہ معجزہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا معجزہ دیا۔ یہ قرآن پھر اللہ کی بھی ہمیں پہچان کرواتا ہے، اللہ کے حبیب کی بھی ہمیں پہچان کرواتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ ایک یہ پوری ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی بھی ہمیں کسی قسم کا مسئلہ درپیش آ جائے تو یہ کتاب اس مسئلے کا حل پیش کر دیتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کرنی ہے، اور اس کتاب نے کھول کھول کے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی سختی کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کی جہنم کو، اللہ کی حشر نشر کو، کل صراط کو، سب کو بیان کیا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے، اور پھر ایسا بادشاہ ہے کہ اگر وہ بادشاہت کسی کو دینا چاہے وہ بادشاہ ہے، دنیا میں کسی کو خلافت دینا چاہے دے دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے کہ اس سے اب چھیننی ہے تو چھین لے۔ جب اللہ چھیننے کا ارادہ کر لے تو سارے لوگ اس کو دینا چاہیں، اللہ اس سے لینا چاہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ مل کے اس کو بادشاہت دے دیں، اللہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اس سے بادشاہت چھیننی ہے، اس سے حکومت چھیننی ہے، اور اللہ اس کو دینا چاہے، سارے لوگ مل کے اس کی حکومت کو چھین نہیں سکتے، اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت کا تاج پہنا دے، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یَهْبُ لِمَن یشاء، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے وہ پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، جس کے لیے چاہتا ہے وہ بند کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی کا رزق بند کر دے۔ یہ ایک عجیب شوشہ اس امت میں پیدا ہو گیا، جی ساڑھا جیڑا رزق بند کر دیتا، کوئی تویز دھاگا ہو گیا۔ نہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اگر کسی کو رزق ملا یہ اللہ کے ارادے سے ملا۔ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے رزق تنگ ہوا یہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی چاہت سے ہوا۔ یَهْبُ لِمَن یشاء اناثا، کسی کو چاہا تو بیٹیاں عطا کر دی۔ وَيَهْبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، جس کو چاہا بیٹے عطا کر دیے۔ وَيَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا، جس کو چاہا نہ بیٹے دیے نہ بیٹی، بالکل بانج کر دیا، وہ ساڑی بیوی دی کوکھ بند ہو گئی، کسے بند چھوڑی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کے لیے چاہے وہ دونوں دے دے، اور پھر دینے میں وہ میاں بیوی کا محتاج نہیں، ان کی عمروں کا محتاج نہیں۔ چاہے تو زکریا علیہ السلام کی بیوی بوڑھی، وہ کہیں کہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، یہ اللہ ہے جیسے چاہے کر دے، اللہ اس چیز کا محتاج نہیں، اللہ عمروں کا محتاج نہیں۔ پھر اللہ اولاد دینے میں میاں
بیوی کے ملنے کا محتاج نہیں، مریم علیہ السلام کو بغیر شور کے لڑکا عطا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کے لیے چاہے رحمت کے دریا یرحم من یشاء، جس کے اوپر چاہے رحم کر دے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے۔ 40 سال کا گناہگار، ایسا نافرمان کہ ایک لمحے کے لیے بھی